الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، سامعین کرام، آج انشاءاللہ آپ سب کے سامنے دخول جنت کے اسباب اس تعلق سے کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار، جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی یہ تو صرف دھوکے کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ دخول جنت ہی اصل کامیابی ہے، لہذا ہم سب کو ان اعمال کی تلاش اور جستجو ہونی چاہیے جو اعمال ہمیں جنت کی طرف لے جائے، جہنم سے بچا لے۔ چند اعمال کی طرف میں اشارہ کروں گا، ان میں سے پہلا عمل ہے توحید۔ اگر انسان موحد ہو، توحید والا ہو، اور اللہ کی عظمت بتا لاتا ہو، اللہ سے محبت کرتا ہو، رب پر توکل اور بھروسہ کرتا ہو، اور اسی پر موت آتی ہو، تو میرے بھائیو ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسے موحد بندوں کو، توحید والوں کو جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ رب کا یہ فرمان ہے کہ جن لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ ہمارا رب، ہمارا پالنہار ایک اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اپنی ان باتوں پر جمے رہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہے، اپنے رب کو رب تسلیم کرتے رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے موحدین بندوں کے لیے، توحید والوں کے لیے فرشتے اتریں گے۔ کیوں بھائی؟ یہ بشارت دینے کے لیے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈر نہ کرو، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ تو غم کرو، نہ خوف کھاؤ، نہ ڈرو، وابشروا بالجنہ، اس جنت کو پا کر خوش ہو جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی جا رہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پتہ ہی چلا میرے بھائیوں کہ اگر ہم توحید پر قائم رہے، رب کو رب تسلیم کرتے رہے، اللہ کے احکام کو بجا لاتے رہے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے کرتے رہے، تو میرے بھائیوں ٹھکانہ ہمارا جنت ہوگا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث بھی ہے صحیح بخاری کی، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ البخاری، کہ جس شخص کی موت اس حالت میں آئے جنہوں نے یہ اقرار کیا کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، سچا معبود نہیں، ساری عبادت کے مستحق اور حقدار ایک اللہ ہے، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور پھر وہ حدیث بھی ہے سنن ابی داؤد کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص کا یہ آخری کلام ہو، جس کی موت اس پر آئے، جس کی آخری سانس اس بات پر اٹک جائے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، ساری عبادت کے لائق ایک اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے بھائیو، ایسے ہی دوسرا عمل جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا،
الاقتداء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطاعتہ، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری بجا لائیں گے، یہ عمل ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ حدیث آتی صحیح بخاری کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے کہا قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول کون ہے جو انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ پتہ یہ چلا کہ اطاعت رسول ہو تو یہ عمل ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ ہر میدان میں، عبادت کا میدان ہو، اخلاقیات کا میدان ہو، ہم دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، نبی کی سنت کیا ہے، اور نبی کا طریقہ اپنائیں، نبی کی سنت کو ہم عملی جامہ پہنائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور اس بات کا اللہ نے حکم بھی دیا ہے، اللہ ایسے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، پیروی کی جائے۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ جو عرش پر مستوی ہے وہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری بجا لایا جائے، یہ عمل ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ تیسرا عمل جو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے تیسرا عمل یہ ہے کہ نماز کی حفاظت کی جائے، وقت پر جماعت کے ساتھ نماز کے جو واجبات ہیں، ارکان ہیں، ان سب کا خیال کرتے ہوئے اگر نماز کی پابندی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں لے جائے گا، ہمارا ٹھکانہ جنت بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ پھر اسی سورت کے اندر سورۃ المؤمنون میں اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا ایسے لوگ وارث ہوں گے، کن باتوں کا، کن چیزوں کا وارث ہوں گے؟ روپے پیسے کا نہیں، ڈالر اور ریال کا نہیں، زمین و جائیداد کا نہیں ہمیں وارث بنا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارث بنا رہا ہے جنت الفردوس کا، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جنت الفردوس۔ نماز کی پابندی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس بنائے گا، جو جہاں ہمیشگی کی زندگی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تیسرا، اس کے بعد ایک اور بھی عمل جو ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا وہ یہ ہے کہ اذان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے۔ تردید الاذان، اذان کی کلمات، مؤذن اذان دے رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ تک پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں ہر کلمات کا اگر ہم جواب دیں گے من قلبہ، یعنی بالکل صدق دل سے اگر اذان کے کلمات کا جواب ہو، آپ اذان کے کلمات کو دے رہے ہیں جواب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخلہ فرمائے گا۔ یا یہ عمل اذان کی کلمات کا جواب دینا، یہ عمل آپ کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ اس لیے اذان کے کلمات سن کر جواب دینا نہ بھولیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ انسان اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ ہم اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، اپنی زبان سے اپنے بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، غیبت چغلی نہیں کریں گے، گالی گلوج نہیں کریں گے، برا بھلا نہیں کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہ، جس شرمگاہ کو اللہ نے صرف اپنی بیویوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخلہ فرمائے گا، یا یہ عمل ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ،
کہ جو شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس بات کی ضمانت لے لے، اپنی زبان کی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، ضمانت لے لے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ زبان کی حفاظت ہونی چاہیے، شرمگاہ کی بھی حفاظت ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ بندہ وضو کے بعد اس دعا کو پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسا کہ حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو وضو کے بعد اس دعا کو پڑھے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اچھے طریقے سے وضو کرے گا، نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وضو کرے گا، مکمل وضو کرے گا، اور پھر اس دعا کو پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ ایسے بندوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ حکم ہوگا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ عمل بھی ہمیں جنت میں لے جائے گا، یہ دعا ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، یتیم کی پرورش ہونی چاہیے۔ یتیم کی پرورش کرتے ہیں تو یہ عمل بھی ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، اس طرح آپ نے اشارہ کیا، فی الجنہ، کہتے ہیں کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح قریب رہوں گا۔ جن کے باپ بچپن ہی میں فوت کر جائے اور اس یتیم کا دیکھ بھال ہو، اس کی پرورش کی جائے، تو میرے بھائیوں یہ عمل اللہ کو محبوب عمل ہے، اللہ کے یہاں محبوب عمل ہے، اور پھر یہ عمل ہمیں یتیم کی پرورش، یہ عمل ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا، دخول جنت کا سبب بنے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جنت میں لے جانے والے اعمال میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں اسباب دخول جنت کے تعلق سے، یا وہ اعمال جو ہمیں جنت کی طرف لے جائیں گے، اس تعلق سے جو باتیں کہی گئی کتاب و سنت کی روشنی میں، ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی یا ان اعمال کو بجا لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔